بالکل صحیح فتوا لگایا. نبی کے ساتھ جو غداری کرے اور نبی کا راز لیک کر دے وہ منافق ہے. یہ سیدنا عمر نے بالکل فتوا ظاہر کے اوپر لگتا ہے, باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہمارے پاس جو ظاہر میں چیزیں موجود ہیں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے. اب جو فتوا لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بدری ہے. بدری سے آپ اندازہ کریں, بدری سے آپ ادھر کہتے ہیں بزرگوں کو غلطیاں نہیں ہوندیاں نے, بدری سے آپ ہی تو بڑا کیڑا بزرگ ہے, معصوم سمجھتے ہو؟ غداری کدے نال کر رہے اپنے نبی نال, انہیں بھی نہیں کہ وہ پولا سی. پتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ایک ان پڑھ جاہل کو بھی پتا ہے کہ اپنے لیڈر کا راز نہیں لیک کرنا. یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے, یہ بالکل اوپن سیکرٹ, 100% غداری. اور سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدری ہے, اور بدریوں کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. خطاب بھی فرمایا, یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر تو پلیکھا لگا ہے, یہ اندروں کچھ اور نے, ظاہر ہوتے فتویٰ نہ لاؤ, اندروں بہت پہنچے نے. فرمایا چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. اور اس کے بعد نبی پر یہ واجب تھا کہ اگر حضرت عمر کا یہ فتویٰ غلط تھا تو ان سے اعلانیہ توبہ کرواتے, کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو نبی اس پہ خاموشی اختیار کرے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن آپ ساری احادیث اٹھا کے دیکھ لیں, بخاری کے اس کے سارے طریق, باقی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا ہو کہ عمر تو نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے, اب چونکہ یہ منافق نہیں تھا یہ بدری تھا لہٰذا تو نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا, یہ فتویٰ تیرے اوپر واپس آ گیا, اب تو خود منافق ہو چکا ہے, اب تو توبہ کر. کہیں نہیں ملے گا. کیوں کہ سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا. فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں, سیدنا عمر نے کہا جب تک نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا. اب ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے. اب اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہینکی پینکی کا معاملہ کرے گا ہم اس کو قطعاً یہ گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ اندر سے صحیح ہے, ہم اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم کسی کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے نہیں جی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, جی یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, نہیں, اب وہ جو اس کا سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. کیونکہ یہ صرف نبی کو اختیار ہوتا ہے, وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کہ اللہ کا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے. ہم بھی جو ہمارے پاس ظاہری علم, جو ظاہری چیزیں آئیں گی ہم ان کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں. باقی اگر یہ چیزیں ان بزرگوں کی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں, ان کا لیکن آپ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ہمیں یہ اس چیز کے اوپر اصرار کرائیں کہ اتنی گستاخانہ عبارتوں کے باوجود ہم ان کی ولایت کا ڈنکا بچانا شروع کر دیں یا ہم ان کے بارے میں بڑے بڑے اعلیٰ کلمات کہنے شروع کر دیں, تو نہیں. ہاں یہ بات کہنا ہمارے آسان ہے کہ یہ ان کی ساری چیزیں گستاخانہ عبارات ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کی ولایت کے قائل نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف وہ معاملہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ ہم تو فتویٰ ظاہر کے اوپر لگائیں گے. تو ہم یہ اس لیے میں باتیں کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرے بھائی مجھے کوئی بندہ اپروچ نہ کرے, اس کی بجائے جو لوگ یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان پرنٹنگ پریس والوں کے پاس جائیں, ان علماء کے پاس جائیں کہ جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں, میرے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں.